بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاموش تباہ، ہر وقت کسی فکر میں ڈوبا رہنے والا بچہ جب اپنی عمر کے 5ویں سال میں داخل ہو گیا تو بیوہ ماں کو اس کی تعلیم و تربیت کی فکر لاحق ہو گئی۔ گھر میں اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ زمانے کے دستور کے مطابق ایک طباخ شرینی اور چھواروں سے بھر کر خادم کو حکم دیا کہ بچے کو محلے کے مکتب میں داخل کرا دو۔ طباخ کندھے پر رکھے اور ایک ہاتھ سے بچے کی انگلی پکڑے۔ جب خادم گھر کی گلی سے ذرا آگے بڑھا تو ایک بزرگ نے ان کا راستہ روک لیا اور پوچھا، اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ خادم نے جواب دیا، مکتب میں داخلے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ بزرگ بولے، میرے ساتھ آؤ، اس بچے کو اس کے استاد کے پاس پہنچا دوں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے۔ خادم سہما سہما ان بزرگ کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ مشہور بزرگ اور عالم بعمل ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچ گئے اور اجنبی بزرگ نے بچے کو ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، ابو حفص، اس بچے کو خوب پہچان لے اور جین جان سے اس کی تعلیم و تربیت کر۔ وہ بزرگ یہ کہہ کر چلے گئے اور ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر غلام سے پوچھا، یہ بزرگ کون تھے؟ خادم نے شرینی اور چھواروں کا طباخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو رکھ کر پورا قصہ سنا دیا اور آخر میں کہا کہ میں انہیں بالکل نہیں جانتا۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے رمز میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ سے کہا، ہاں تم کیا جانو، یہ خضر علیہ السلام تھے۔ خادم ہکا بکا پاگلوں کی طرح ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہی رحل پر قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ بچے کے ہاتھ میں تختی تھی۔ استاد نے قلم سیاہی میں ڈبویا اور پھر تختی کی طرف بڑھاتے ہوئے بچے سے دریافت کیا، ہاں بیٹے، کہاں سے تمہاری تعلیم کا آغاز کروں؟ بچے نے سادگی سے جواب دیا، سبحان الذی اسریٰ سے۔ استاد نے حیرت سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، لیکن یہ تو 15ویں پارے میں ہے اور اس سے پہلے کے 14 پارے۔ بچے نے سادگی سے جواب دیا، میری پیدائش سے قبل میری والدہ محترمہ نے دوران حمل 14 پارے ختم کر لیے تھے، وہ سارے مجھے حفظ ہو چکے ہیں۔ 15واں شروع کیا تھا کہ میری ولادت ہو گئی۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان کہا، اچھا انہیں سناؤ۔ بچے نے بلا جھجک الف لام میم سے لے کر 14ویں پارے کے آخر تک سنا دیا۔ خادم کے ہوش و حواس جاتے رہے، لیکن استاد کا دل جذبہ فخر و انبساط سے سرشار ہو گیا کہ پوری زندگی میں ایک عظیم الشان شاگرد کی استادی کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ بچے نے بقیہ 16 پارے بھی جلد حفظ کر لیے۔ وقت گزرتا رہا اور علوم ظاہر و باطنی کی تکمیل ہوتی چلی گئی۔ اب وہ بچہ جوانی میں قدم رکھ کر قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہو چکا تھا۔